عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم من بعد الذین یشہدون ولا یستشہدون یخونون ولا یؤتمنون ویوفون وینذرون ولا یوفون وزہر فیہم الثمن۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانے کے لوگ میری امت کے، میرے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد کے لوگ تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر پوچھے گواہیاں دیں گے، بلکہ جھوٹی گواہیاں دیں گے، جو امانت میں خیانت کریں گے، اور جو بھی قول و قرار کریں گے، جو بھی نظر کریں گے اس کو پورا نہیں کریں گے، اور موٹاپا ان کے اندر پھیل جائے گا، موٹاپا ان کے اندر پھیل جائے گا۔ عن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امتی یموت بارض بعث قائدا ونورا یوم القیامہ۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا صحابی کسی بھی زمین میں اگر انتقال کر گیا ہے تو کل اس طرح اللہ اٹھے گا کہ لوگوں کا قائد ہوگا وہ جنت میں لے جانے کے لیے، نور ہوگا لوگوں کے لیے۔ زندگی تو زندگی، موت کے بعد بھی ان کا بڑا اونچا مقام ہے صحابہ کرام، لوگوں کو جنت کی طرف لے جائے گا، سب جو اس کے طرف ہوں گے سب لوگ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي وقولوا لعنة الله على شرهم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم یہ کہو کہ تمہارے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو صحابہ کرام کے فضائل میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی اہمیت بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ دین کو پہنچانے والے، جو دین اللہ کے پاس آیا، اللہ کے ذریعے سے اللہ کے پاس آیا، تو اللہ کے حضور ڈائریکٹ حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہی امت تک پہنچانے والے، تو اس لیے ان کے بارے میں ہمیں صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو تھوڑا سا بھی ان کے بارے میں بدگمانی ہو جائے گی تو ہمارا دین پورا جو ہے مشکوک ہو رہ جائے گا دین ہمارا، یہ اس کی اہمیت ہے۔ پھر دین کو صحیح سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم دین سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی ہم دین سمجھنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ بہت بڑی ہماری کیا کہنا چاہیے غلط فہمی، یہ خوش فہمی نہیں ہے بلکہ غلط فہمی کروں میں آپ کو، ڈائریکٹ ہمیں سمجھ لیتے ہیں، ڈائریکٹ کیا سمجھتے ہیں تم لوگ، وہی ڈائریکٹ اللہ کے سمجھے، ڈائریکٹ حاصل کرنے والے تو صحابہ کرام ہیں، ان سے دین کو سمجھو تم، پھر یہ ہماری بات نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فاستقرؤ القرآن، ابھی حدیث دوسری آنا شروع کر دیں گے۔ عن عبداللہ بن مسعود قرآن کو حاصل کرو، عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور کیا ہونا، تم اسے نہیں لینا چاہتے، قرآن کو سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے اللہ بول رہے ہیں اور کیا ہونا، اور آگے چار نام لیتے ہیں، چار لوگوں سے قرآن کو سیکھو، انہیں ڈائریکٹ لیتے ہیں، ڈائریکٹ کون ہے تمہارے سے آتا ہے قرآن کو سیکھو سمجھو۔ جو عبداللہ بن مسعود تم کو کہے اس کو مان لو، وہ امت کا فقیہ ہے، یہ فرمایا آپ نے والا۔ تو بہرحال جو ہے صحابہ کرام کے آگے وہ فضائل الگ انڈیویجول فضائل نہیں ہیں، صرف عام فضائل بیان کر رہا ہوں میں۔ تو قرن کہتے ہیں زمانے کو اصل میں، تو زمانے سے مراد زمانے کے لوگ، تو بہترین زمانہ صحابہ کرام کا جو 120 ہجری تک چلتا رہا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین تک، تو تقریباً 250 ہجری تک یہ سب لوگ تھے، 120 تک جو صحابہ کرام تھے، اس کے بعد تابعین تبع تابعین، تو ایسا 40 سال یا 80 سال 100 سال نہیں، بلکہ وہ اس زمانے کے لوگ تھے۔ صحابہ کب تک رہے؟ 100، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، 250 ہجری تک جو ہے یہ سب لوگ موجود تھے۔ تو اس کو خیر القرون، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، تمام زمانے میں بہترین لوگ کہا گیا ہے۔ جو چیز اس زمانے میں دین تھی وہی دین ہے، جو چیز اس زمانے میں دین نہیں، آج دین نہیں بن سکتا۔
تو شہادت حسین کب ہوئی تھی معلوم ہے؟ 60 ہجری میں ہوئی تھی. ابھی تمام بہت سارے صحابہ زندہ تھے, 120 ہجری تک زندہ تھے. کوئی ایسے کام کیا انہوں نے؟ یہ سب کچھ کیا انہوں نے؟ نہیں کیا. تو یہ ہم جو کر رہے ہیں سب جو ہے شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور وہ کام کر رہے ہیں جس پر ہماری نجات ہی ہلاکت میں پڑ گئی ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کفر شرک والا کام ہے, بدعات کفر شرک والا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کو اٹھائیں گے, پوچھیں گے کہ جو ہے, تو کہے گا کہ اگر مجھے سارا زمین پر سونا مل دے تو میں چھوڑ کر جو ہے وہ فدیے میں دے کر چھوڑ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہ میں تجھ سے بہت آسان چیز میں سے طلب کیا تھا, تو میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. تو آج اللہ سے شریک ٹھہرا گے. دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب, شاہ عبدالعزیز صاحب, شاہ عبدالقادر صاحب کیا لکھے. یہ تعزیوں کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ امام حسین سمجھتے ہیں, ان سے منتیں مانگتے ہیں, ان سے مرادیں مانگتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شرک ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, لکھا ہے. میں نہیں بول رہا ہوں. یہ جو کر رہے ہیں شاہ عبدالقادر صاحب, شاہ عبدالعزیز صاحب, شاہ ولی اللہ صاحب کے فرزندان ہیں, جو تعزیوں کے بارے میں, جو امام حسین کے بارے میں اور شہداء کربلا کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں, وہ مشرک ہو گئے. اور جو ہے اگر ان کا نکاح ہوا تو اگر بیوی مشرک ہے تو یہ شرک عقیدہ, دونوں مشرک ہو تو مسئلہ سے نہیں, دین سے باہر چلے گئے. ایک اس میں شرک کر رہا ہے, ایک نہیں کر رہا ہے, نکاح ٹوٹ گیا. کتنے کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں, کیسی کی اولاد, سب حرام کی اولاد, کیا کر رہے ہیں سب. خیر دوسری بات, آج حدیث میں آ رہا ہے کہ جو بہترین زمانہ صحابہ کرام کا, اس کے بعد تابعین, اس کے بعد تبع تابعین. یہ کام ہوا کے دیکھتے جاؤ بس, جو وہاں ہوا ہے وہی دین ہے, جو وہاں نہیں ہوا دین نہیں بن سکتا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَزَارَ فِي مُسَّمَن, موٹاپا پھیل جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ موٹا عالم جو ہے اللہ کو بہت ناپسندیدہ. اب ایک جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے, خلقی طور پر یعنی اس کے جسمانی طور پر ٹرینڈ ویسا موٹاپے کا رہتا ہے. فطری طور پر ایک آدمی جو ہے موٹاپا ہوتا ہے اس کے اندر, جسمانی ساخت. ایک آدمی موٹا بنتا ہے کھا پی کر بے فکری سے, یہ دونوں میں فرق ہے. اب وہ فطری طور پر ہے تو کیا بھی کر سکتے ہیں, فطری طور پر ہی موٹاپا ہے اس کا, تو کیا کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر سے پوچھ کو کیا کرتے ہیں, کر لو, میں تو بولتا نہیں کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو بنتا ہے آدمی کھا پی کر بے فکری سے, کیسے بہت سارے لوگ ہیں, کتنا دبلا تھا جی, کتنا موٹا ہے, کتنا دبلا ہے, کتنا موٹا ہے, ہو گئے نا بہت سے لوگوں کو دیکھیں. تو بے فکری سے کھانے سے تو عوام وہ ہو سکتے ہیں, بے فکری سے کھانے کے بعد وہاں جا بہت موٹا تھا, جو یہاں دبلا تھا, دیکھو جی مانگا کیسا, بولتے رہتے بہت سے لوگوں کے بارے میں. تو عالم کو جو ہے اس کو تو اللہ کا خوف, خشیت الہی, آخرت کا خوف, اپنی ذمہ داریوں کا احساس, موٹا ہو سکتا ہے کیا؟ کئی لوگوں کو دیکھا ہے, بس وہ فارغ ہونے کے بعد کسی مرض میں دیکھو موٹے ہوتا ہے, موٹے ہو گئے. تو موٹاپا بے فکری ظاہر کرتا ہے, معلوم ہے. فکر سے آدمی دبلا ہوتا ہے, کہتے ہیں کیا سر کیا فکر لیجیے, اتنے دبلے ہو رہے ہیں, بولتے نا کتنے دبلے, دیکھو کیا فکر لگا, نہیں چھوڑو کر بولتے ہیں اسے. تو ارے عالم کو تو فکر کیسے ہونا چاہیے, کیا ہے, کیسی ذمہ داریاں ہیں. جو ہے وہ انبیاء کرام کا وارث ہے, کیا ایک قدم قدم پر جو ہے یہاں یہ پھیلا ہوئے ہیں, اتنے پھیلے ہوئے ہیں, کچھ بولا ہے انہیں, کچھ بولنے منہ کھولنے کی یہ ہے اسے, کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہیے تھا اس کو, کیا کرنا چاہیے تھا, صرف پیٹ کو دیکھ رہا ہے انہیں. کل جو ہے دیکھنے والا نہیں ہوا, کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں مجھے ذمہ داری کا احساس ہے. تو اگر قبر میں ہونے والے عذاب کا جانوروں کو احساس ہو جائے تو جانور دبلے پتلے ہو جائیں گے, ایک جانور موٹا نہیں ملے گا تم کو. اس کو تو تب پڑھ کے جو ہے سب جیسے کہ ویسا ہے, خالی پیٹ بھرنا جانتا ہے, ذرا کچھ جانتا نہیں والا, پیٹ کے موٹا موٹا ہو رہا ہے. تو یہ جو لفظ آیا ہے کہ جو ہے وہ تیسرے زمانے کے بعد جو ہے صحابہ تابعین لوگوں کے اندر موٹاپا پھیل جائے گا, یعنی بے فکری سے کھانا پینا چلتا رہے گا, بس فتوات آئیں گی. تو کسی پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا, معلوم ہے. لعنت کرنا کیا, اپنے بھائی قتل کرنے کے برابر ہے, معلوم ہے جس میں. لیکن یہاں کہا گیا کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو, وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّهِمْ. یہ اتنا بڑا گھناؤنا فعل ہے, اتنا جو ہے برا فعل ہے کہ اللہ کل کریں گے اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بلا کر رہے ہو, تمہیں تو تمہارے فعل پر اللہ کی لعنت ہے. دیکھ رہے ہیں بہت لوگ موجود ہیں ایسے, یہ تو غیر مقلد, یہ تو شیعہ لوگ پر آواز نہیں. دیکھیں یہ اندر گھس کے جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے امت سے کاٹ دیا, جو مقام ان کو دینا ہے نہیں دیا, بس اس بات
جس شخص کو جس عمل کو جو مقام دینا ہے تمہیں دو. تو صحابہ کو امت سے کاٹ دیا لوگوں نے. آج ہم کو بتانا ہے کہ صحابہ کرام کیا تھے, انہی کے ذریعے سے دین ہم کو آیا, انہی دین کو سمجھنا ہے. کتنے لوگوں کو اس کا شعور ہے؟ عوام کو نہیں, علماء کو. کتنے علماء کو شعور ہے دین کو آواز سمجھنا ہے ہم لوگ؟ کسی کو شعور ہی نہیں, کیا بتا جائے دین کیا ہے, شعور نہیں تو دین کہاں سے ہے, کیا شعور ہوگا اس کو. صحابہ کرام زندگی میں تو ایسے تھے, مرنے کے بعد جو حدیث میں آ رہا ہے کہ جو ہے ما من اصحابی یموت بارض بعث قائدا و نورا یوم القیامہ. تو ایک نور اور لوگوں کا رہنما بن کے اٹھ کھڑے گا, سب لوگ اس کے پیچھے چلتے جائیں گے. تو بے شمار فضائل کے اندر سے میں چندی آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم کو اس کے بارے میں صحیح احساس ہو کہ وہ لوگوں نے بالکل الرٹ کر دیا. ان لوگوں کوئی بیان کرتا نہیں تو کیا کریں گے, لوگوں کو کیا معلوم ہو. کوئی بیان ہی نہیں کرتا کہ ان کے فضائل کیا ہیں اور اصل مقصد کیا ہے. ہمارا اصل مقصد دین ان سے سیکھنا, دین کو صحابہ سے سمجھنا. ان کو بائی پاس کر کے, وہ نگلیکٹ کر کے, ان کو جو ہے کر کے ہمارا میں سمجھنا. یہ بہت بڑی جو ہے ہماری غلطی ہے. کیا کر رہے ہیں لوگ, کیا نہیں بلکہ کر رہے ہیں لوگ ایسے. اختلاف اسی سے ہونا بھی, جب امت میں اختلاف ہو تو کیا کرنا, اللہ کیا بولے, میں کیا کیا ہوں, میرے صحابہ کیا ہیں, دیکھو انہوں صحابہ کو نکال پھینکے, اس لیے اور اختلاف ہو گیا کہ نہیں. اگر صحابہ کے لیتے تو اختلاف ہوتے تھے کیا؟ جب امت میں اختلاف ہو تو کیا کرنا, تو اللہ کے صاحب بولے ما انا علیہ وصحبی, میں جو کچھ کیا ہوں, میرے اصحاب جو کہ ان کو تم لے لو. ہمیں اللہ کی بات لیتے ہیں, باقی نہیں لیتے. اللہ کے لیے آدھی بات مانے, آدھی میں انکار کر سکتا ہوں. تو یہی اختلاف کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں اور اختلاف پھیلا رہے ہیں لوگوں. اختلاف کیا معلوم ہے, کفر کی سیڑھی ہے, یاد رکھو. قرآن میں اختلاف کرنے والوں کے کافر کہا گئے ان لوگوں, کفرتم بعد ایمانکم کہا گیا. اختلاف کیا ہے, کفر کی سیڑھی ہے. یہ کچھ چڑھے چڑھ دے تو کیا کرنا, کچھ آنا ہے جانے تو سیڑھی دوڑ رہے. اجماع کا انکار کیا, قیاس کا انکار کیا, صحابہ کے فضائل کے حدیث سے انکار کیا, اور کیا بچا؟ اور کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کس پر ایمان لاتے ہو؟ حدیث پر ایمان لاتے ہو. یہ حدیث تم نے انکار کیا, اور کیا ہے؟ قد کفرتم بعد ایمانکم, بالکل یہ قرآن کے جملے, میرے جملے نہیں. تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کا جو مقام ہے آپ تک واضح کرنے کے لیے میں رکھا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.